اللہ کے نبیوں میں سے ایک مخصوص نبی یاد رکھیں، جن کا مقام، جن کا مرتبہ، جن کا درجہ یقیناً اللہ کے نزدیک بھی بہت ہے، اور تمام دنیا کے جتنے بھی آسمانی مذاہب جو ماننے والے ہیں سبھی کے نزدیک اس نبی کا مقام ہے، اس کا اکرام ہے، اور اس کی عظمت ہر کوئی بیان کرتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس امت نے بھی یاد رکھی، امت محمدیہ کے لیے بھی یہ نبی ہمارے لیے نمونہ ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کسی کو نمونہ کہا گیا تو قرآن نے کہا کہ تمہارے لیے ابراہیم کے اندر ایک اسوہ، ایک نمونہ ہے، تو گویا ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے بھی نمونہ ہے۔ تو انشاءاللہ عزیز ہم ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دونوں بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو ایک کے بعد ایک ہر جمعہ دیکھنے کی انشاءاللہ عزیز کوشش کریں گے تفصیلاً، تاکہ جو اب مہینہ آنے والا ہے جس میں ہم لوگ ایک عید منانے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے شریعت میں دو تہوار ہیں، اسلام میں دو تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو عید الاضحیٰ کا گہرا تعلق بلکہ اس کے اندر تمام اعمال اور اس مہینے میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، چاہے حج کی شکل میں ہو یا پھر قربانی کی شکل میں ہو، اس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہے۔ تو وہ شخصیت جس کا تعلق اتنا گہرا تمام آسمانی مذاہب پر ہے، اور وہ شخصیت جس کا اتنا گہرا تعلق امت محمدیہ پر ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مسند احمد کی روایت میں بیان کیا تھا کہ میں نے کل رات خواب میں 3 انبیاءوں کو دیکھا۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کے فیچرز بیان کیے، حال احوال کیسے دکھتے ہیں، حلیہ۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر ان کا حلیہ بیان کیا، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ تو لوگوں نے اس کے بعد خاموشی اختیار کری، تو لوگوں نے کہا کہ ان کا حلیہ بھی تو بتائیے، تو کہا اپنے ساتھی کو دیکھ لو، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، میں ان کے جیسا ہوں یا وہ میرے جیسے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو شباہات میں، دیکھنے دکھانے میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تھے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ کا کتنا گہرا تعلق اس روایت سے بھی ہے کہ دیکھنے دکھانے میں بھی اللہ کے رسول ان کے جیسے تھے یا ابراہیم علیہ السلام کے جیسے تھے، اور اس امت کا یاد رکھیں گہرا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے، اور تمام آسمانی مذہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بلکہ بہت سارے لوگوں نے تو لکھا دیگر مذاہب میں بھی مختلف ناموں سے ان کا تذکرہ، ان کا ذکر، ان کے تعلق سے باتیں بہرحال موجود ہے۔ ہم ان تمام تفصیلات میں بہرحال نہیں جائیں گے، چونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ رہے ہیں۔ زندگی دیکھنے کا، آپ کی سیرت دیکھنے کا، اس واقعے کو دیکھنے کا ہمارا مقصد یاد رکھیں یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کچھ سیکھیں، یاد رکھیں، اور یہ بہت اہم ہے یاد رکھیں، چونکہ ان کو بھی اسوہ اور نمونہ کہا گیا اس امت کے لیے، تو یقیناً ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ورنہ عید تو آتی ہے، قربانی تو دی جاتی ہے، لیکن وہ صرف جانور کی ہی ہوتی ہے، نہ خواہش کی قربانی دی جا رہی ہے، نہ پسند ناپسند کی قربانی دی جا رہی ہے، نہ اللہ کے لیے وقت کی قربانی دی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، صرف وہ جانور کی ہو رہی۔ جانور کی قربانی تو ایک پیک اور پینیکل تھا، مطلب ایک واقعے کی چوٹی اور کنکلوژن تھا، ریزلٹ اینڈ، آپ سمجھ رہے نا؟ وہ قربانی ہم نے کیا سمجھا، بس اس کو رسمی سمجھ لیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ ساری قربانیاں بیچ کی غائب ہے، اور صرف ایک قربانی باقی ہے جو رسمی طور سے جانور کی دی جا رہی ہے۔ حالانکہ ایک انسان نے اپنی جوانی کی، اپنی زندگی کی، اپنے وقت کی، اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر بار، دن دولت، زمین جائیداد، ملک وطن، سب کی قربانی دے کے اب اس کو حکم ہوا بیٹے کی بھی قربانی کر دو، اس کے لیے بھی راضی ہے، جو کہ اکلوتا بھی ہے، اور عمر کے 80 سال کے بعد پیدا ہوا، لیکن اس کے لیے بھی راضی ہے، چونکہ اس نے یہ قربانیاں سب اللہ کے لیے دیا تھا۔ 80 سال سے زیادہ عمر میں حکم آ رہا ہے ختنہ کرو، تو ختنہ کر لے رہا ہے وہ شخص، اپنے ہاتھ سے اپنی ختنہ کرا، چونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اتنی قربانیوں کے بعد وہ قربانی تھی جس کو ہم ایک رسمی طور سے مناتے ہیں کہ بھائی جانور کو قربان کر کے، کہ وہ شخصیت نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، لیکن افسوس کی بات ہے صرف ہمارے پاس وہ رسمی قربانی ہی رہ گئی، باقی بیچ کی ساری قربانیاں غائب ہو گئی جو شخصیت نے دی تھی، جس کے واقعے کو یاد کرنے کے لیے قربانی کی جا رہی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا کتنا گہرا تعلق ہے، بلکہ آپ کے خانوادے کا، آپ کے فیملی کا، آپ کے گھر کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ آپ حج اور عمرے کے مسائل دیکھ لیں تو پتہ چل جائیں گے، طواف کس وجہ سے کیا جا رہا ہے، سعی کس وجہ سے کی جا رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں، واقعات، عرفات میں جا رہے ہیں، مزدلفہ جا رہے ہیں، فلاں چیز کر، یہ تمام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یا آپ کے خاندان کی زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزیں، چاہے قربانی ہو، چاہے بغیر چیز۔ تو ظاہر سی بات ہے اس شخصیت کو تفصیلاً پڑھنا، جاننا، دیکھنا، سمجھنا، اپنے لائف میں ان کے نمونے کو امپلیمنٹ کرنا، یہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس میں مردوں کے لیے بھی نصیحت عبرتیں ہیں، بڑوں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، سب کے لیے ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک گھر کے ذمہ دار کی حیثیت سے دیکھ لے، بڑے ہونے کے حیثیت سے، ان کی بیوی سارہ اور ہاجرہ کا واقعہ لے تو عورتوں کے لیے نمونہ ہے، ننھے اسماعیل کا اپنی قربانی کے لیے ریڈی اور راضی ہو جانا بچوں کے لیے اس میں نمونہ ہے، تو وہ ہر فرد کے لیے ان کی زندگی کے اندر نمونہ ہے۔ تو انشاءاللہ عزیز ہر جمعہ کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ذوالقعدہ کا مہینہ چالو ہو چکا ہے۔ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ 2 حرمت والے مہینے یاد رکھیں، بلکہ 3 حرمت والے مہینے ایک کے بعد ایک آ جاتے ہیں، اور رجب بعد میں آتا ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم 3 حرمت والے مہینے ایک کے بعد ایک آتے ہیں، اور رجب بیچ میں آتا ہے۔
4 حرمت والے مہینے. تو حرمت والے مہینے شروع ہو چکے, اور حرمت والے مہینوں کی خصوصیت اور خاصیت یہ یاد رکھیں کئی چیزوں کے اندر ایک یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر گناہ اور معصیت کا کام نہیں کرنا چاہیے. ان مہینوں کے اندر جنگ اور جدال کی ابتدا نہیں کرنا چاہیے, یاد رکھیے. تو ان کی حرمت ہے, اور یہ حرمت آج سے نہیں ہے. زمین و آسمان کو اللہ نے جب سے پیدا کیا جب سے یہ حرمت والے مہینے. اور یاد رکھیے مشرکین مکہ بھی ان کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے. نتیجتاً 3 مہینے کیسے رکیں گے؟ ان کا روزگار روزی روٹی اکثر لوٹ مار سے چلتی تھی قبائل کی. تو 3 مہینے کیسے رکیں گے؟ تو کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. بولتے تھے یہ سال محرم سفر کے بعد آئیں گا, اعلان ہو جاتا تھا ایڈوانس. تو مطلب 2 مہینے ذی القعدہ اور ذی الحجہ ایک ساتھ آئیں گے, لیکن محرم ساتھ میں نہیں آئیں گا. اس کی محرم آئیں گا سفر کے بعد. تو مہینوں کو تبدیل کرتے تھے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجۃ الوداع کا خطبہ آپ سنیں گے, اس میں آپ نے فرمایا تھا زمانہ گھوم گھام کر اس کی اصلیت پر آ چکا ہے. چونکہ اس سال جس سال اللہ کے رسول حج کیا اس سال وہ ترتیب میں آ چکا تھا. وہ جو گڑبڑ کر رہے تھے ہر سال, اس سال وہ گڑبڑ نہیں تھی. تو کہا زمانہ پھر کر اب اپنی اصلیت پہ آ چکا ہے, مطلب اب چینج نہیں ہوگا. یہی سیکوینس ہے زمانے کا. وہ کیا کرتے تھے, ایک سال ایسا کرتے تھے, یا کچھ اعلان ہو جاتا تھا کہ ذی القعدہ ذی الحجہ آئیں گا, اور یہ بار تیسرا مہینہ پہلا مطلب اس کے بعد سفر آئیں گا, پھر محرم آئیں گا. پھر کسی سال اعلان ہوتا تھا کہ یہ سال سفر بھرا جو ہے بعد میں آئیں گا محرم کے. تو یہ سب وہ تبدیلی کرتے تھے. لیکن حرمت کو پامال نہیں کرنے کے لیے, مطلب سمجھے نا, ہیلے ڈھونڈ رہے, بہانے ڈھونڈ رہے, لیکن ان کے پاس بھی حرمت تھی. محترم مانتے تھے, رسپیکٹ کرتے تھے. لیکن افسوس کی بات ہے اب ہم کو تو مہینہ کب آتا ہے معلوم نہیں. تو محترم کیا رسپیکٹ کیا کریں گے؟ مطلب ریلیشن شپ تعلقات پتہ چلے تو عزت بھی کرے کہ بھائی تمہارے دادا ہے, تمہارے نانا ہے, تمہارے ماں, پتہ ہی نہیں تو کرے گا کیا آدمی. تو مہینے کب آتے اور کب جاتے پتہ نہیں چلتا ہے. کم از کم مہینوں کے معاملے میں دیکھا کیجئے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے. صرف رمضان کا انتظار کرتے اور پھر شوال کا کرتے. رمضان سے بھی زیادہ کچھ لوگ تو شوال کا ہی کرتے ہو. 1 تاریخ کو عید رہتی ہے نا شوال کی. لیکن نہیں, ہر مہینے کا انتظار کرنا, دیکھنا چاہیے کون سا مہینہ ہے, کیا اس کی خصوصیت ہے, کیا فضیلت ہے. بہرحال تو حرمت والے مہینے شروع ہو چکے ہیں. گناہ اور معصیت کے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں اپنے واقعے کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے اور قصے کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. یقیناً ایک اس میں نہیں ہوں گا, ہمارے پاس 4 سے 5 جمعہ باقی ہے ابھی عید تک. ہم دھیرے دھیرے کر کے ساری زندگی اور آپ کے خانوادہ, آپ کی فیملی کو بھی کور کرنے کی ان واقعات میں کوشش کریں گے. چلیے یہ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے, ابراہیم علیہ السلام ان نبیوں میں سے یا ان اشخاص میں سے ایک شخصیت ہے جن کا نام اللہ رب العزت نے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ لیا. موسیٰ علیہ السلام نمبر 1 شخصیت ہے جس کا نام سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے قرآن میں لیا. موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 ٹائم 136 بار قرآن میں آتا ہے, اور 34 سورتوں کے اندر ان کا نام آتا ہے 136 مرتبہ. اس کے بعد نیکسٹ سیکنڈ نمبر پہ جو شخصیت آتی ہے جس کا نام اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ لیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد, وہ ہے ابراہیم علیہ السلام. آپ کا نام 69 ٹائمز, ٹھیک ہے, ان 70 دفعہ اللہ رب العزت نے لیا. 25 سورتوں کے اندر آپ کا نام آتا ہے ادھر کی, اور 63 آیتوں کے اندر 69 بار نام, مطلب کچھ آیتوں میں ڈبل بھی آتا ہے آپ کا نام, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کا نام لیا. اس سے پتہ چلتا ہے آپ کی شخصیت کیا ہے, اور 25 سورتوں میں آپ کی شخصیت پھیلی ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان ڈیٹیل کسی کی زندگی تو آپ کی یاد رکھیں. سب سے ڈیٹیل زندگی موسیٰ علیہ السلام کی زمانے کی ہے, آپ کی پیدائش سے پہلے سے لے کر تو حدیث کے اندر تو آپ کی وفات تک واقعات پورے آتے ہیں. پوری زندگی ملیں گے آپ کو. سب سے کنسائز, سب سے بریف اور سب سے شارٹ اور سب سے ایک جگہ کسی مکمل شخصیت کی سٹوری ہے تو یوسف علیہ السلام. ایک سورہ مکمل سٹوری, ٹھیک ہے, بچپن سے لے کر تو والد سے ملنے تک, تو ایک اس میں. لیکن ان کی شخصیت پھیلی ہوئی ہے اور بہت ساری باتیں آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی یاد رکھیں. بہت اہم شخصیت یاد رکھیے. تو آپ کا نام اللہ رب العزت 69 ٹائمز قرآن میں لیا. اس سے خود اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ کتنے بار اللہ نے آپ کے واقعے کو بیان کیا, نام کے ساتھ آپ کے واقعے کو بیان کیا, یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیے آپ کی پیدائش کے تعلق سے انبیاء علیہ السلام کی جو زندگیاں ہیں یاد رکھیں, اور جو ان کی تفصیلات ہے یاد رکھیں. تو یہ خصوصیت ہے یاد رکھیے, وہ یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد شخصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں جو ہسٹوریکلی کوڈیفائڈ ہے. تاریخی اعتبار سے آپ کی شخصیت ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کی زندگی تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں آتا, حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ثابت نہیں. مطلب عیسائی کھوج کر کے تحقیقات کر کے مطلب پریشان ہے 2000 سال سے, لیکن آپ کی زندگی کو وہ تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں کر سکتے کہ ایک شخص پیدا ہوا تھا جس کا نام عیسیٰ تھا, اور فلاں ٹائم پیدا اور فلاں ٹائم پہ اس کو سولی پہ چڑھایا گیا تھا. ایون رومن ریکارڈز میں موجود نہیں ہے, سبحان اللہ, حالانکہ ان کی تاریخ بہت انہیں رکھی. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. لیکن ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے, چاہیے شخصیتوں کی تاریخ اعتبار سے ثابت ہونا ہو, اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا, ہم ایمان لاتے ہیں. میں اس لیے بات کر رہا ہوں چونکہ بچے ماڈرن ایج ہے, وہ جا کے فوراً سرچنگ چالو کریں گے تو وہاں آئیں گا ہی از ناٹ اے ہسٹوریکل فگر. تاریخ اعتبار سے ثابت نہیں کر سکتی تاریخ, لیکن یہ ہمارا ایمان ہے. جب قرآن نے بیان کر دیا کسی شخصیت کے بارے میں ایک مرتبہ بھی نام, بس وہ شخصیت تھی, اور جو قرآن نے بیان کیا وہ ہوا تھا. من اور ان, جو کا تو, جیسے کا ویسا, اپ ٹو دا ڈاٹ جس کو بولتے, بس مان لیا میں نے.
تو اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں، ورنہ بچے تحقیق کریں گے پھر بولیں گے یہ ثابت نہیں، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں چونکہ اللہ کی کتاب نے بیان کیا، ہسٹری ثابت کرتے رہیں گے وقت کے ساتھ، وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال تو آپ کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں، اب جو میں بولوں گا پیدائش وغیرہ، تو یہ سب چیزیں اندازے ہیں، گمان ہے، سمجھ رہے ہیں، مطلب ایسا ہوا ہوں گا، ایسا ہوا ہوں گا، یہ وقت تھا، یہ وقت ایسا ایسا، تو بس یہ ہے، تاریخی اعتبار سے میں ثابت نہیں کر سکتا ہوں۔ تو آپ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ تو اور کے شہر میں پیدا ہوئے تھے، جو کہ عراق کے اندر، ساؤتھ عراق کے اندر یہ ایک شہر ہے، یا پھر بابل میں پیدا ہوئے تھے جو کہ عراق کا ایک شہر ہے، کچھ نے تو یہاں تک لکھا آپ ترکی کے ایک شہر میں پیدا ہوئے تھے کوئی، بہرحال واللہ عالم، لیکن مشہور بات یہ کہ اور کے شہر میں آپ پیدا ہوئے تھے، یاد رکھیے، اور اور خود ایک شہر کو ہی بولا جاتا تھا اس زمانے کی زبان میں، اور مطلب شہر، سٹی، جیسا مدینہ، مدینہ تو نبی کا شہر، تو ہم اس کو شارٹ میں مدینہ ہی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ویسا اور سالم مطلب سلامتی کا شہر، اس کو آج ہم بولتے ہیں جیروسلم، سلامتی والا شہر، تو اور وہ شہر کو کہتے تھے۔ بہرحال تو آج بھی ایک اور نام کا شہر عراق میں موجود ہے، یا پھر کچھ نے لکھا بابل نام کا بھی شہر عراق میں آج موجود ہے، اور یہ قدیم بستیاں یاد رکھیں۔ آپ جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے، بتایا جاتا ہے کہ وہ زمانے میں، یاد رکھیے، جو قوم تھی جس میں آپ آئے تھے، یاد رکھیے، یا جس میں آپ بھیجے گئے تھے، ان کا نام کالڈیا تھا، مطلب وہ حکومت کا نام بھی کالڈین حکومت تھی، یاد رکھیں، پرانی بات ہے، مطلب پرانی حکومتیں، بہرحال بتایا جاتا ہے۔ زمانہ کب تھا تو بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اندازے لگائے جاتے، وہ یہ ہے کہ آپ کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سے 5000 سال پہلے تھا، مطلب آج سے 5000 to 7000 ایئرز پہلے تھا، 5000 سے 7000 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام سے 3 سے 5، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے جا کر جو یہ لوگ اپنا تاریخ لکھتے ہیں، بہرحال اس اعتبار سے ہوئے 2025 جو چل رہا ہے، یہ وہی تاریخ چل رہی ہے، بہرحال ٹھیک، تو لہٰذا ان سے 3000 مطلب آج سے 5000، ان سے 5000 مطلب آج سے 7000 سال پہلے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے کہا 2000 سال پہلے تھی، لیکن چونکہ اب بہرحال تاریخ اعتبار سے میں بھی ثابت نہیں کر سکتا ہوں، لیکن سننے میں سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیں، بہرحال چونکہ یہ ایمانیت کا اور کوئی بھی عقیدے کا پارٹ اس کے اندر ہے ہی نہیں، تو بہرحال یہ آپ کا تھا۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے، آپ کی تاریخ، شخصیت تاریخ اعتبار سے ہم ویریفائی نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا ایمانی اعتبار سے میں نے بات رکھ دی، وہ کرتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام جو قرآن نے کہا وہ آزر تھا، یاد رکھیے، آزر، یہ آپ کی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو یاد رکھیے، ابو زیفان آپ کی کنیت تھی، یا بہرحال آپ کا ایک لقب تھا، مہمان نواز شخص، چونکہ آپ بڑے مہمان نواز تھے، یاد رکھیے۔ اسی اعتبار سے یاد رکھیے آپ کا ایک جو لقب ہے، یاد رکھیے، خلیل الرحمن ہے، رحمان کا دوست، یاد رکھیے، اور خلیل اس دوست کو کہتے ہیں عربی زبان میں، یا خلیل ویسے لفظ آتا ہے اس چیز کو یا اس ہڈی کو یا کچھ کھانے کے اس پارٹ کو جو گلے میں چلے جائے تو اٹک جاتا ہے کبھی، اب اگلنا چاہے بھی تو نہیں نکلتا ہے، نگلنا چاہے بھی تو نہیں نکلتا، مطلب اس کے بغیر کچھ ہوتا نہیں، اٹک جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں خلیل۔ تو اگر میں کہوں کہ یہ میرا خلیل ہے، مطلب ایسا دوست ہے اس کے بغیر میرا کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں خلیل، ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ تو ان کو ایک لقب بھی ملا، اللہ کا دوست خلیل، اور یہ خلیل جو دوست ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے بغیر انسان کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، انگلش میں بولیں گے بہت ہی اردو میں پکا دوست، جس سے آپ زندگی کی راز، مسائل، مدد میں آواز دیتے ہیں، سیکرٹس وہ ہوتا ہے، فرینڈ تو بہت ہوتے ہیں لیکن ایسا دوست بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ خلیل اللہ، خلیل الرحمن آپ کی لقب ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک بڑا مشہور لقب ہے ابو الانبیاء، انبیاؤں کے باپ ہے آپ، چونکہ جب آپ نبی بنائے گئے، جو قربانیاں آپ نے دی اللہ کے لیے، پھر جو دعائیں اللہ کے لیے اللہ سے آپ نے کی، اللہ رب العزت سے آپ نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ اب اس کے بعد جو انبیاء آئیں گے، صالحین آئیں گے میری نسل میں، اللہ نے دعا قبول کی، سارے نبی ان کے بعد انہی کے نسل میں آئے، یا تو ان کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک ہی نبی آئے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا باقی سب کے سب ان کے دوسرے بیٹے، چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں، اور سارے انبیاء میں آئے۔ روایتوں کے اعتبار سے 2000 سے لے کر 4000 نبی ان کے بعد ان کی نسل میں آئے، مطلب مقام دیکھیے اب کیا ہے کہ more than 2000 to 4000 پروفٹس کے یہ فادر ہے، باپ ہے ان کے، یاد رکھیے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام سے ایک ہی نبی پیدا ہو، یاد رکھیے، اور وہ ہے اللہ کے رسول آخری نبی، اور باقی سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام سے بالخصوص یعقوب علیہ السلام جن کو اسرائیل کہا جاتا تھا، ان سے پیدا، انہی سے جو نسل چلی اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ مختصر سا نام اور یہ ساری چیزیں یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام، یاد رکھیں آپ 3 بھائی تھے، آپ خود ایک تھے، اور اس کے علاوہ آپ کے 2 بھائی تھے۔ بائبل کے مطابق جو نام دونوں بھائیوں کے آتے، یاد رکھیے، ایک کا نام جو روایت کے اندر آتا ہے ناہور ہے، اور ایک کا نام ہاران ہے۔ ہاران جو بھائی تھے، یاد رکھیے، ان کے ایک بیٹے تھے، یاد رکھیے، ان کا نام تھا لوط، اور بعد میں پہلے تو یہ ایک صحابی بنے اور بعد میں یہ خود ایک نبی بنے، یاد رکھیے۔ تو یہ رشتے میں ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام، اور ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب پوری دنیا میں 3 ہی لوگ مسلمان تھے، ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک لوط علیہ السلام، اور ایک سارہ علیہ السلام۔
3 ہی لوگ ایمان والے تھے پورے دنیا میں، یاد رکھیں کوئی ایمان والا نہیں تھا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ اور بیچ میں ایک ہی تھا جو انسان ایمان پہ تھا اور فطرت پہ تھے، یاد رکھیں ایک ہی شخص تھے 600 ایئرس کے اندر، سب مشرک گزرے پھر اس کے بعد، ایون عیسائیوں نے شرک کو اختیار کر لیا تھا۔ بہرحال تو یہ جب ایمان والے تھے تو 3 ایمان والے تھے پورے ورلڈ کے اندر، پورے دنیا کے اندر، یاد رکھیں۔ تو ایک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، لوط ابھی جو نبی نہیں بنے تھے ان کے بھتیجے، اور ایک سارہ ان کی بیوی، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب کچھ باتیں جو واقعے میں آئیں گی، اس کا سیکوینس، اس کی جوڑ، یہ کس کے بعد کیا ہوا ہمیں کچھ نہیں پتا، قرآن نے واقعات کو ایسا بیان ہی نہیں کیا کبھی، تو لہٰذا ہم اندازوں سے کر سکتے ہیں کہ پہلے ہو سکتا ہے یہ ہوا، پہلے یہ ہوا، پیرلل دونوں ہوئے ہوں گے، واللہ عالم، جیسا کہ یہ کب ایمان لائے تھے، وہ کب لائے تھے، ہم کو نہیں پتا۔ قصہ گو جو لوگ ہوتے ہیں، قصے جو بیان کرتے ہیں، وہ بہت ہی باریکی میں جاتے ہیں، اتنی باریکیاں ثابت نہیں ہو سکتی۔ قصہ بیان کرنے والے تو یہ بھی بیان کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جلایا گیا تو لکڑیاں کون سے جھاڑ کی تھی، کیسے پتہ کریں گے ہم، اس زمانے میں ہم تھے نہیں، تاریخ اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کو ثابت نہیں کر سکتے ہم، یہ تو ہمارا ایمان ہے، کیسے سب، لیکن لوگ ثابت کرنے میں تولے ہوتے ہیں، تو وہ قصہ گول لوگوں کی چیزیں تو ہم نہیں بیان کر سکتے، چونکہ وہ تفصیلات ہم کو ملتی نہیں ہیں، اور وہ تفصیلات بیان کرنا ٹھیک بھی نہیں ہے، اس سے بچوں کے اندر مختلف عجیب و غریب عقائد پیدا ہو جاتے ہیں، اور جیسا ہوتا بھی ہم نے دیکھا، ہم نے سب سے زیادہ جو چیزیں عربی میں سیکھی بچپن میں وہ قصہ ہی تھے، صرف قصے، عجیب و غریب قصے، عجیب مطلب ایسے کہ جو آج سنے تو تعجب ہوتا ہے کہ کیسے سنتے تھے اور والدین کیسے برداشت کرتے تھے، چونکہ اب وہ زمانہ ہی ایسا تھا، یہ قصے ایسے بیان کیے، اور قصہ وہ لوگ بڑے مشہور تھے قصے بیان کرنا، بہت مطلب یوسف علیہ السلام کو زلیخا اگر کمروں میں لے جا رہی تھے تو کمروں میں تصویریں کون سی تھی وہ بھی قصوں میں بیان کرتے ہو، سیدھے ہاتھ پہ یہ تصویر لگی تھی، الٹے ہاتھ پہ یہ تصویر تھی، دروازے پہ کنڈی ایسی تھی، کون دیکھنے والا، کس نے روایت کیا، کوئی کیمرہ تھوڑی چل رہا تھا اس زمانے میں جو اتنی ڈیٹیلز آئیں گی واقعے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا تھا، ہے نا۔ تو بہرحال وہ اتنی تفصیلات ہم نہیں لیں گے، یاد رکھیں جو ثابت شدہ چیزیں ہم وہ لے رہے ہیں۔ شکل و صورت کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی، مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا میں نے خواب میں 3 انبیاء کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا گھنگریلے بالے، ایک چوڑے سینے والے انسان ہیں اور باڈی جو ہے مسکولر ہے، آپ کی بیان کیا، پھر میں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، گیہوں آپ کا رنگ ہے اور تھوڑا سا جسمانی اعتبار سے آپ تھوڑے سے فروا جسم کے ہے، صحت مند جو آدمی ہوتا ہے، تھوڑا گوشت ہوتا ہے انسان، فروا جسم کے ہے، یاد رکھیے آپ نے فرمایا، اور اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے، صحابہ نے کہا آپ خاموش کیوں ہو گئے، تیسرے نبی کون تھے، اور آپ نے کہہ دیا تھا ابراہیم علیہ السلام، تو ان کا بھی تو کچھ حلیہ بتائیے، آپ نے 2 کا تو حلیہ بتا دیا، تو کہا اپنے صاحب کو دیکھ لو، اپنے ساتھی کو دیکھ لو، ابراہیم علیہ السلام میرے جیسے دکھتے تھے، تو یہاں حلیہ اور شکل کے تعلق سے بھی بات آ گئی، یاد رکھیے۔ اب یاد رکھیے آپ جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے، یاد رکھیے جو بات قرآن سے ہمیں ملتی، یاد رکھیے وہ یہ ہے، اب یہ باقی چیزیں تو بہرحال اس میں کچھ چیزیں ثابت ہے کچھ نہیں ہے، لیکن اب جو باتیں قرآن سے ملتی وہ یہ ہے کہ آپ جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے اس زمانے میں لوگ 3 چیزوں کی عبادت کرتے تھے، یا 3 عبادتیں رائج اور مشہور تھی۔ ایک تھی وہ کرتے تھے ستارہ پرستی، آسمان میں جو چیزیں ہوتی ہے، سن، مون، سٹارز، مطلب چاند، سورج، سیارے جو ہوتے الگ الگ جو دکھتے تھے، آج تو نہیں دکھتے، پہلے زمانے میں جو اندھیرا بہت ہوتا تھا، اور آج بھی کسی جنگل میں جو اندھیرا ہے تو کافی چیزیں آسمان میں دکھتی جو عام طور سے اب ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں، ستارے وغیرہ، تو ستارے، سیارے وغیرہ ان کی وہ عبادت، تو پہلا تھا ستارہ پرست قوم تھی۔ سیکنڈ یہ جو قوم تھی، یاد رکھیے وہ تھی بت پرست، بت پرستی بھی کرتے تھے، مطلب پتھر، مٹی اور مختلف سونے چاندی جو بھی ہوتا بہرحال ان کے بت بناتے، لکڑی وغیرہ بت بناتے تھے، اسٹیچوز بناتے تھے، اور ان کی بھی عبادت کرتے تھے، اور مختلف چیزوں کے لیے مختلف چیزوں کی عبادت کرتے تھے۔ اور تیسری عبادت جو ان کے اندر رائج تھی اس زمانے میں وہ تھی، یہ آبا پرست بھی تھے۔ آبا پرست سے مراد یہ ہیومن ورشپ بھی کرتے تھے، اپنے سے پہلے گئے ہوئے لوگ یا زندہ لوگ، بڑے لوگ، ان کی بھی کرتے تھے، جیسا کہ وقت کے بادشاہ کی عبادت کرتے تھے یہ لوگ، جس کا تعلق واقعہ انشاءاللہ عزیز آخر میں آئیں گا، جب بادشاہ کو دعوت دی تھی آپ نے تو اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، تو یہ آبا پرست بھی تھے، مطلب زندہ یا مردہ لوگوں کی بھی عبادت کرتے تھے، پتھر مٹی کی بھی عبادت کرتے تھے، مطلب نیچرل چیزوں کی بھی کرتے تھے، ہیومن بینگز کی بھی کرتے تھے، ڈیڈ اینڈ الائیو جس کو کہیں گے زندہ اور مردہ، اور سٹار، سن، مون، مطلب یونیورس میں جو چیزیں کائنات میں ان کی بھی عبادت یہ لوگ کرتے۔ 3 قسم کی عبادتیں ان کے اندر رائج تھی، یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اب اس سے پہلے کون سا نبی ان میں آیا تھا، کب آیا تھا، واللہ عالم، اور میں سمجھتا ہوں اتنی پرانی ہم بات کر رہے ہیں، ہیومینٹی بہت سکیٹرڈ تھی، ایک دوسرے سے ان کے تعلقات بہت زیادہ نہیں تھے، مطلب مختلف جگہ پھیلی ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی علاقوں میں، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ادھر کیا چل رہا ہے ادھر کیا چل رہا تھا، جب تک کہ چیزیں عام نہ ہوئی، جہاز وغیرہ پانی کے عام ہوئے، اور پھر لوگوں نے سفر کیا اور دنیا تلاش کرنا بہرحال شروع کی۔ تو بہرحال تو اس زمانے میں یہ 3 قسم کی عبادتیں یاد رکھیں ان میں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے سلیم الفطرت تھے، انبیاءوں کو اللہ رب العزت ایسے ہی بناتا ہے، سلیم الفطرت مطلب یہ کبھی شرک نہیں کرتے ہیں، با اخلاق ہوتے ہیں، با کردار ہوتے ہیں، گناہ کے کام نہیں کرتے ہیں، معصیت نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، بہت اونچا ہوتا ہے ان کا اعلیٰ کیریکٹر اور ان کا معاملہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، تو لہٰذا آپ سلیم الفطرت تھے۔ ان کے والد کے تعلق سے، آزار کے تعلق سے جو آتا ہے، یہ باتیں بھی ہم کو ملتی ہے کہ یہ کچھ باتوں سے ایسا لگتا ہے یہ خود بت پرست بھی تھے، اور نہ صرف بت پرست تھے بلکہ یہ بت پرستی کے ایک بڑے مقام پر، کوئی شاید پوزیشن پر فائز تھے، مطلب کوئی پوزیشن بھی ہولڈ کرتے تھے، شاید کسی بڑے
عبادت بت خانے کے کوئی ذمہ دار تھے، سنبھالنے والے تھے، یہ جو بھی تھا بہرحال، یا پھر ہو سکتا ہے وقت یا جس شہر میں تھے وہاں کے بادشاہ کے یا وہاں کے جو وزیر وغیرہ تھے ان کے بہت نزدیکی انسان جو لوگوں کی عبادتوں میں مدد کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھانا ہے، فلاں کرنا ہے، آ کے پڑھنا ہے وغیرہ، اس ٹائپ کی کوئی پوزیشن بڑی ہولڈ کرتے تھے. یاد رکھیے باتوں سے اور واقعات سے چیزوں کا اشارہ ہوتا ہے، چونکہ جو وارننگ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دی، میں تم کو سزا دوں گا، قتل کر دوں گا، اس سے پتہ چلتا کوئی پوزیشن تھی جس کی وجہ سے وہ ایکشن بھی لے سکتے تھے. یاد رکھیے واقعات میں باتیں آئیں گی، یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ بت پرست خاندان میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، بلکہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے کہ والد سب سے بڑا بت پرست ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں، یا بت پرستی کے اندر کافی مقام رکھتا تھا، اس گھر میں آپ پیدا ہوئے، لیکن آپ سلیم الفطرت تھے. کچھ روایتوں کے مطابق، جو روایتیں بائبل میں تو نہیں آتی ہیں لیکن ایک بائبل آتی ہے، اس کو کہتے ہیں انجیل برنباس. ٹھیک ہے، برنباس بول کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ایک حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی. یاد رکھیے ویسے عیسائی اس کو بولتے ہیں کہ یہ صحیح انجیل نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ واقعات ہم کو ملتے ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو ان کے والد بت بناتے تھے، تو بت فروش بھی تھے، بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، ایک پوزیشن بھی رکھتے تھے اور خود اس کے بناتے بھی تھے ہاتھوں سے. تو اس بائبل کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے اوپر سوار ہو جاتے تھے، یا پھر کبھی سوال کرتے تھے اس کا کان اتنا بڑا کیوں ہے، تو والد بولتے تھے یہ سننے والا معبود ہے. اس کا پیٹ اتنا بڑا کیوں ہے، تو یہ رزق دینے والا معبود ہے. اور ہر جگہ آپ دیکھیے لوگوں نے عجیب و غریب چیزوں کی وجہ سے معبودوں کو مختلف، جیسا کہ مثال کے طور پہ اولاد دینے کا ایک معبود بنا دیا تو اس کی شرمگاہ کو بڑا بناتے تھے، مطلب یہ اولاد مانگنا جس سے مانگو وہ اس سے آئیڈینٹیفائی ہوتی تھی. بہرحال ایک عجیب و غریب بہرحال بت پرستی کی دنیا ہے. تو وہ کان کو دیکھتے تھے، کچھ بتوں پہ سوار ہو جاتے تھے، سوار ہو کے ان کو وہ کرتے تھے. والد جب دیکھتے تھے بولتے تھے ابراہیم بالکل ٹھیک نہیں ہے، تم یہ بتوں کے ساتھ جو کرتے ہو جب میں نہیں رہتا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام چونکہ ان کو رب مانتے نہیں تھے تو وہ کرتے تھے، کبھی سوال کرتے تھے، کبھی یہ بھی سوال کرتے تھے یہ سنتے ہیں کیسا کان اتنا بڑا ہے، تو بولتے نہیں سنتا ہے. تو جب سنتا نہیں تو پھر کیا فائدہ ہے اس کو آپ جو پکارتے ہو. لیکن والد ناراض رہتے تھے بچے سے کہ بیٹا ایسے سوالات نہیں کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں. یاد رکھیے بہرحال تو یہ بنیاد تھی، یاد رکھیے. تو آپ سلیم الفطرت تھے، جس نیچر پہ اللہ نے پیدا کیا تھا، شرک تو انسان بعد میں سیکھتا ہے نا، اس فطرت پہ تھے. اور ظاہر سی بات ہے نبی ہونے والے تھے تو آپ نے کبھی زندگی میں کوئی برائی نہیں کی. یاد رکھیے. اور بتوں کے تعلق سے آپ نے ہمیشہ سوال کیا. دیکھیے سوال کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کئی سوالات کا تعلق آئیں گا اور یہ ہوں گا. اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک خصوصیت یا آپ کا معجزہ کیا تھا؟ ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے نا. آپ نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگا رہے تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے ان کو شفا دے دے رہا مریضوں کو. موسیٰ علیہ السلام عصا پھینک رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا کیا معجزہ تھا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ آپ کا معجزہ یہ تھا آپ سے کوئی مناظرے میں جیت نہیں سکتا تھا، بحث میں جیت نہیں سکتا تھا. کوئی اگر آپ کے آمنے سامنے ڈیبیٹ کرے تو اللہ نے آپ میں ایسی صلاحیت دی تھی کہ آپ لوگوں کو آخری ایسا سوال کرتے تھے کہ بولتا نا منہ بند، عقل بند، آنکھیں بند، سب بند، نکل جاؤ. مطلب آپ کا یہ معجزہ تھا کہ بحث میں آپ سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا. اور اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے دیا تھا، چونکہ آپ کو اس کی ضرورت تھی. جس قوم میں آپ آئے تھے، جس ورلڈ، جس دنیا میں آپ آئے تھے، کوئی آپ کے علاوہ ایمان والا نہیں تھا. تو اللہ نے آپ کو یہ برہان، اپنی دلیل، اپنے پوائنٹ کو ثابت کرنے کے لیے خصوصیت دی تھی. یاد رکھیں. تو سوال کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، بیجا سوال کرنا بری بات ہے. بہت سارے بار ہوتا ہے نا، بڑے بولتے بچوں کو سوال مت کو، نہیں، سوال کرنے دینا چاہیے ان کو. بیجا سوال سے منع کرنا چاہیے، فالتو سوال سے منع. اچھے سوالات تو ضروری ہے، اس سے تو بہت لرننگ، علم کا ایک بڑا حصہ ہے سوال کرنا. بہرحال تو آپ سوالات وغیرہ کیا کرتے تھے. یہ روایتیں میں بہرحال برنباس کی انجیل وغیرہ کے اندر یہ باتیں ملتی. یاد رکھیے والد کے تعلق سے ہم نے بہرحال یہ دیکھ لیا. اسی طرح یاد رکھیے ساری دنیا میں 3 لوگ ہی مسلمان تھے اس زمانے میں. یاد رکھیے لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور ساتھ میں سارہ علیہ السلام. یاد رکھیں. اسی طرح قرآن میں اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی بھیجی اور کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر دیجئے قرآن میں ابراہیم کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ یقیناً سچے نبیوں میں سے تھے. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور ان کے تعلق سے اللہ رب العزت تعریفی کلمات بیان کر رہا ہے کہ آپ ذکر کر دیجئے یہ سچے نبیوں میں سے تھے. یاد رکھیے. اور ابراہیم علیہ السلام کا بڑا گہرا تعلق ہے اس امت سے بھی، یہودیت سے بھی اور عیسائیت سے بھی. ٹھیک ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کی شادی کب ہوئی، لوط علیہ السلام نے کب ایمان لایا آپ پر، سارہ علیہ السلام کب ایمان لائے، وہ سب ہم تفصیلات نہیں جانتے. اب ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں چلتے رہیں گی، بیچ بیچ میں کچھ چیزیں آتی رہیں گی، تو اب ہم اس کی تاریخ حوالہ آگے پیچھے نہیں بتا سکتے. ترتیب کے اعتبار سے جو بہتر لگا یا علماء نے جو چیزوں کو لیا کہ پہلے شاید دیا ہوگا بعد میں، یہ تو میں اس اعتبار سے رکھ رہا ہوں. آگے پیچھے کبھی بعد میں ہو سکتا 10 20 50 100 سال بعد چیزیں بدلے، تو بہرحال تحقیقی اعتبار سے دیکھا جائے گا. لیکن ابھی جو باتیں پتہ چل رہی ہیں ہم ایک روانی کے اعتبار سے چیزوں کو لے رہے ہیں. تو آئیے ابراہیم علیہ السلام کی اب دعوت سے ہم کام شروع کرتے ہیں. آپ کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دیکھ لیا. اب کس عمر میں آپ نے دعوت دینا چالو کی واللہ عالم، ہم کو نہیں پتا کیا عمر رہی ہوں گی اور کیا معاملہ ہوگا. تب شادی
ہو گئی تھی نہیں ہوئی تھی وغیرہ ہم نہیں جانتے بہرحال. لیکن چلیے اب ان کا دعوت کا مرحلہ چالو ہوا اور آپ دعوت دے رہے ہیں بت پرستی کے خلاف اپنی قوم کو, بت پرستی کے خلاف اپنے والد کو, ستارہ پرستی کے خلاف اپنے قوم اور اپنے والد کو اب اس کے بعد دعوت دے رہے ہیں. اور اس کے بعد مرحلہ آئیں گا آبا پرستی کی دعوت, چونکہ 3 قسم کے شرک تھے ان کی قوم میں, بت پرستی, ستارہ پرستی, آبا پرستی. تو 2 قسم کی چیزوں کا دعوت شاید پیرالل چل رہا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات مشہور تھی علاقے میں کہ یہ نوجوان بڑا سوال کرتا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کے خلاف ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کا کیریکٹر ہی ایسا تھا, آپ بات کر رہے تھے, آپ سوال کرتے تھے, والد سے سوال کرتے تھے تو عوام سے بھی کرتے ہی ہوں گے. اور اگر سوشلی اگر آپ کے والد واقعہ میں وہ بت پرستی کے سردار تھے تو سوشلی بھی ہائی اسٹیٹس رکھتے تھے سماج میں. ظاہر سی بات ہے ایک آدمی سردار کا بیٹا ہے تو اس کا مقام تو تھوڑا الگ ہوتا ہے. تو آپ ان کے سوالات جب والد سے اتنے ہیں کہ کیوں بات, ابھی آئیں گے سوالات ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد سے. اب کس عمر میں کیا ہم نہیں جانتے, بہت چھوٹے تھے یا جوان تھے یا کیا عمر تھی نہیں معلوم, لیکن کیے سوالات. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب والد سے اتنے سوال کرتے تو قوم کے لوگوں کو تو آپ چھوڑتے نہیں ہوں گے, جس سے آپ مشہور بھی تھے کہ یہ ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے ایک بچہ یا ایک نوجوان ہمارے بتوں کے خلاف بولتے رہتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے, تو یہ بات بھی اس میں طے ہے. اب آئیے قوم کا یہ بیک گراؤنڈ ہے اور قرآن جو بات بیان کر رہا ہے یہ جس کو میں کہوں گا یہ اینڈ ریزلٹس ہیں. قرآن بیسک باتیں بیان نہیں کر رہا تو آپ یہ اینڈ ریزلٹ لے کے آپ بولیں گے میں بھی سیدھے جا کے ایسا کر دوں گا, وہ غلط ہوں گا. چونکہ قرآن نے ان کی پوری مکمل دعوت کے بعد اب آخری سٹیج کی بات کر رہا ہے کہ اب جب بات ہو رہی ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مشرکین مکہ کو تقریباً 12 سال دعوت دے دی, اب یہ نہیں ہو رہے تو اب آپ پلان کر رہے ہیں ہجرت کرنے کا. تو اس ٹائم پہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو لے کر آپ پورے 11-12 ایئرس کی دعوت کو مس نہیں کر سکتے. تو یہ اینڈ پوائنٹ ہے, کنکلوژن کی ہم بات کریں. قرآن چونکہ تفصیلات میں نہیں جاتا ہے, وہ بالکل اپنے ٹارگٹ پہ بات کرتا ہے جہاں ضرورت ہے بات کرتا ہے, اور جب ضرورت ہی نازل کر دیتا تھا آیتوں کو قرآن, ہے نا, اللہ رب العزت. تو بہرحال تو یہ کنکلوژن ہے. تو آپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ بس یہ اب آپ نے توحید آج سمجھ لی, کل جا کے والد کو وارننگ, پرسوں گھر والوں کو وارننگ, اور پرسوں تیسرے دن گھر سے نکل گئے آپ. یہ اینڈ ہے. اب پتہ نہیں کتنے سال, کتنے وقت اور کتنے زمانے سے آپ دعوت دے رہے تھے. اور ہم جس زمانے کی بات کریں یہاں عمریں لمبی ہوتی تھی, لائف سپین بہت زیادہ تھا, مطلب عمریں لمبی لمبی ہوا کرتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کچھ 200 سال کی روایتوں کے اندر الفاظ آتا ہے. نوح علیہ السلام کے تعلق سے تو قرآن نے کہا کہ 950 سال تو دعوت کا وقت تھا. دعوت مطلب جو زندگی کے مرحلے میں صرف بات کی, لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا. ایج پتہ نہیں کتنی رہی, 1000, 2000, 5000. یہ جو ہے آدم علیہ السلام کے تعلق سے تو 1000 ایئرس, 1000 سال آپ جیے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس زمانے عمریں زیادہ ہوتی تھی. تو آپ پتہ نہیں کس مرحلے سے دعوت دے رہے تھے, کتنے سال یا دہائی دعوت دے چکے تھے. اب یہ اینڈ تھا. نوح علیہ السلام نے ایک ہی خطے میں اپنی ایک ہی قوم کو 950 سال تک بلایا. 950 ایئرس کس کو بولتے ہیں, ایک ہی علاقے کے اندر, جب دنیا پھیلی ہوئی نہیں تھی, ایک ہی علاقے میں تھی, یاد رکھیں. تو وہاں آپ نے اتنے زمانے تک دعوت دی. تو یہ کنکلوژن ہے. تو اس کو سمجھنا ہے حکمت کے ساتھ چیزوں کو, ورنہ کچھ لوگ واقعات کو لے کے بہت بھیڑنگے شکل سے یاد رکھ کے چیزیں کرتے ہیں اور بعد میں اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. خاص طور سے جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے, یہ سینسٹیو چیزیں ہیں, اس کے اندر جو باتیں چل رہی ہے یاد رکھیں یہاں سے, اور جو طریقہ کار ہے دعوت کا یاد رکھیں. حکمت ہے انبیاؤں کو جو اللہ رب العزت دیتا ہے, اور قیامت تک یہی حکمت کو ہم کو بھی اختیار کرنا پڑے گا وقتاً فوقتاً, اس لیے کہ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو دعوت نہیں دی جا سکتی, بات پہنچائی نہیں جا سکتی. تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے پھر بات کو سنیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ آج سنا اور آپ بول رہے کہ اب ایسا کرنا ہے. ایک لانگ پیریڈ اس کے پیچھے تھا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اب واقعے کو لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جب دعوت کے لیے تیار کیا تو آپ کو کائنات کی ایک سیر کرا دی گئی. اب کیسے کیا ہم کو نہیں پتا, کروا دی گئی. قرآن نے کیا کہا دیکھیے, قرآن نے یوں کہا, واقعے کے اندر اللہ بیان کرتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ بے شک بلا شبہ ہم نے ابراہیم کو اول ہی رشد و ہدایت عطا کر دی تھی. رشد و ہدایت عطا کر دی. تو ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت عطا کر دی گئی تھی, یاد رکھیے, اور ان کو کچھ چیزیں بتا دی گئی تھی جس سے اب ان کے اوپر خود دلیل ثابت ہو گئی تھی کہ اللہ رب العزت ہمارا رب ہے, اور باقی چیزیں جن کی عبادت اللہ کے علاوہ ہوتی ہے وہ حق نہیں, یاد رکھیں. تو یہ دے دی گئی تھی. کائنات بتا دی گئی ہوں گی, چیزیں سمجھا دی گئی ہوں گی, وہی بھیج دی گئی ہوں گی, لیکن تفصیلات چونکہ نہیں آ رہی تو لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کو یہ چیز عطا کر دی تھی اپنے طرف سے, رشد و ہدایت, صحیح راستہ بتا دیا تھا ابراہیم علیہ السلام. آگے اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سوال کیا,
اپنے والد سے بھی کہا سوال کیا لِأَبِي وَقَوْمِهِ، اپنی قوم سے بھی سوال کیا اور اپنے والد سے بھی سوال کیا. کیا سوال کیا؟ یہ کیا مجسمے تم نے بنا رکھے ہیں اور اس کے سامنے لگے بیٹھتے ہو عبادت کے لیے؟ انتم لہا عاکفون. اور عاکف کہتے یاد رکھیں اسی سے اعتکاف آتا ہے کسی کے سامنے بیٹھ جانا، جیسا ایک معتکف اعتکاف میں اللہ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے ٹینڈ ڈال کے عبادت میں ہے نا، تو اسی سے عاکف لفظ آتا ہے. تو یہ بتوں کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، مطلب مانڈی وانڈی ڈال کے پیر کر کے میں بھی کوئی پوزیشن ہوگی اور ان کے سامنے رہتے تھے. تو کہا یہ کیا ہے جو مثالیں تم نے بنا لی اللہ کے لیے، مطلب اللہ کے لیے تم نے مثالیں گڑھ لی ہے، ایگزامپلس کریٹ کر لی ہے اور لگے بیٹھے رہتے ہو اس کے سامنے عبادت کرتے ہوئے. یہ آپ نے سوال کیا، قوم سے بھی کیا اور والد سے بھی کیا ایک ہی ساتھ. اب اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے آگے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. قوم نے جواب دیا اور یہ کہا کہ یہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہی کرتے ہوئے پایا، ایسی عبادت کرتے ہوئے پایا. دیکھیے قوم نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب ہے اس میں حوالہ ہے، یہ انبیاء تھے جنہوں نے آ کے تعلیمات دی تھی یہ ہے، انہوں نے یہ دلیل نہیں دی. انہوں نے کیا کہا؟ اپنے بڑوں کو ہم نے کرتا ہوا پایا. اب دیکھیے بڑوں کو کرتا ہوا پایا یہ مشرکین کی دلیل ہے. دین میں دلیل اگر دینا ہے تو اللہ کی کتاب رسول کی سنت ہوں گی ہمارے لیے. ہمارے بڑوں کو کرتا ہوا پایا یہ دلیل نہ ہونے کی دلیل ہے، خود یاد رکھیں. قوم کیا بول رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں یہ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ وہ بول رہے ہیں ہمارے بڑوں کو پایا. یہ کون سا ریزن ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ پانی کیوں پیتے، آپ بول رہے ہیں ہمارے بڑے پیتے تھے. آپ بولو پیاس لگی تو پی رہا ہوں، ضرورت ہے تو پی رہا ہوں، اچھا لگتا ہے تو پی رہا ہوں. لیکن میں کیا بول رہا ہوں؟ بڑوں کو دیکھے تو ہم پی رہے ہیں. مطلب آپ چیزوں کو دھکا دے کر پروف آپ کے برہان آپ کے ریفرنس نہیں ہے تو آپ کیا کریں؟ بڑوں کو پایا. مطلب سمپل. اب ہم سے آگے کوشچن مت کرو، ہم نہیں جواب دے سکتے ہیں. تو قوم نے اور ہر قوم نے جس نے بھی یاد رکھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی سوائے اس دلیل کے اپنے بڑوں کو ہم نے پایا. اب اس بات کو بھی آپ ان کانٹیکسٹ یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایسا ویسا ریفرنس دینا کچھ کام آنے والا تھا نہیں، چونکہ آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی اور سب کو پتا تھا یہ نوجوان سوال کرتا ہے تو اس کا جواب دینا ممکن نہیں ہے. یا تو جواب صحیح ہے تو دے سکتے ہیں، نہیں تو اللہ نے جو صلاحیت دی تھی آپ کو. تو قوم بھی بڑی احتیاط سے بات کری ابراہیم علیہ السلام کو، سیدھا پوائنٹ پہ آ جا رہی کہ ہم کو نہیں معلوم، بڑوں کو پایا ہم نے. تو ہم سے مت پوچھو ابراہیم، چونکہ اگلا تمہارا کچھ کوشچن ہوگا ہمارے پاس آنسر نہیں ہے اس کا، سمپل. تو قوم فوراً بولتی بڑوں کو پایا ہم نے، ہم کو نہیں پتا اس کا ریزن کیا ہے. تو ہر آدمی جو اندھی تقلید کرتا ہے، آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلتا ہے، حق کو نہیں مانتا ہے، اس کی دلیل بڑے ہوتے یاد رکھیں. ہاں اگر آپ کے بڑے ابراہیم علیہ السلام جیسے ہیں، اسماعیل کے جیسے ہے، اسحاق کے جیسے ہے، یعقوب کے جیسے ہے، یوسف کے جیسے، تو بولو نا بڑوں کے طریقے پہ. ہم یہ انبیاء تھے، ان کے پاس دلائل تھے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھائی یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ اب قرآن میں سنت میں کیا ہے؟ بڑے کر رہے تھے. یہ کون سا اب عمل ہوا؟ یہ کون سے بڑے دلیل بن سکتے ہیں جن کے پاس قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہ ہو؟ یہ اصل چیز ہے. تو بڑے اگر حق پر ہے تو آپ ریفرنس دے سکتے، بالکل دیجئے، لیکن بڑے حق پر نہیں ہے تو اپنے آپ کو بچانے یہ ریفرنس دینا غلط ہے. قوم نے کہا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یا ابراہیم یہ کرتے پایا. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اور تمہارے آبا و اجداد سب کھلی گمراہی میں تھے، سب کھلی گمراہی میں تھے. ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں قالوا جئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. تب قوم کہہ رہی ہے ابراہیم چلو ٹھیک ہے، تم یہ کہہ رہے ہو ہمارے آبا و اجداد حق پر نہیں تھے، کھلی گمراہی میں تھے، تو تم کیا لے کر آئے ہو حق کا؟ یا تم بھی مذاق کر رہے ہو ہم سے کچھ؟ مطلب اب تم بول رہے ہو یہ چیز تو تمہارے پاس کیا حق ہے؟ کیا تمہارے پاس وحی ہے یا تمہارے پاس کیا کلام ہے یا کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو تم کچھ حق لائے ہو کہ کس کی عبادت کرنا چاہیے اور کس کی نہیں؟ یا تم بھی ہمارے ساتھ مذاق کرنے والوں میں سے ہو، مطلب خالی ہمارے بتوں کو جوک کر رہے ہو یا ان کے بارے میں غلط بات کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور کہا، قرآن نے بیان کیا قال بل ربکم رب السماوات والارض. اب ابراہیم علیہ السلام ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، اور اسی نے آسمان اور زمین کو کریٹ کیا، یہیں سے شروعات اس کی ہوئی. وانا علی من الشاہدین، اور میں اسی عقیدے پہ ہوں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، میں اس کا شاہد ہوں. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کو جب پوچھا گیا تمہارے پاس ابراہیم کچھ دلیل ہے کیا، کچھ حق لائے؟ تو آپ نے کہا ہاں میرے پاس حق ہے، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے ہیونس اور ارتھ کو کریٹ کیا، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں اس چیز کا گواہ ہوں، میں اس چیز پر شاہد ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اپنے بارے میں یا اب دعوت میں جو ہے یہ بتا دیا کہ میرے پاس دلیل ہے اور وہ رب ہے جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے. آگے انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام اور تفصیلاً دعوت دے رہے ہیں. یہ ایک مرحلہ تھا. اس کے بعد ایک اور لمبا واقعہ آتا ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے پھر بت پرستی کے معاملے میں اپنی قوم اور والد کو دعوت دی. یاد رکھیے وہ انشاءاللہ اس اگلی بار ہم دیکھیں گے، چونکہ ابھی ہم نے بس شروعات کی تھی. تو آج کے اس خطبے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا مطلب کچھ بیک گراؤنڈ ہم نے دیکھا اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی ابتدا بہرحال ہم نے لی، اور اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ ابتدا آپ کی دعوت کی انتہا تھی. یاد رکھیے اس بات کو بھی ہم سمجھے. تو لہٰذا آپ نے ابھی دعوت دی، لوگوں کو سمجھایا اور یہاں اشارہ کر دیا کہ میں اس رب کو ماننے والا ہوں جو زمین آسمان کا بنانے والا ہے. اب قوم غور و
و فکر میں لگ گئی. آگے کی اس میں اور تفصیلات آئیں گی، قوم نے کیا غور و فکر کیا، قوم کا جواب کیا تھا، قوم کا رویہ کیا تھا، ساری تفصیلات دیکھنے کی انشاءاللہ عزیز آنے والے جمعہ میں ہم جو ہے کوشش کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو قرآنی واقعات ہیں ان کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنائے. ہم تمام کو قرآنی واقعات سے عبرت اور نصیحت لینے کی جو توفیق عطا فرمائے.